السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ شیرکو نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، صلاح الدین شاباش، ہم نے دشمن کے ساتھ مارکا رائے کے فیصلے کو صلح کے فیصلے پر ترجیح دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شیرکو نے مجلس مشاورت برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ صلاح الدین کا ہاتھ تھام کر اپنے خیمے کا رخ کیا۔ صلاح الدین نے شیرکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، میں نے محسوس کیا ہے امرائے نوریہ آپ کے حکم سے روگردانی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ان لوگوں کی لشکر میں شمولیت فائدے کے بجائے نقصان کا موجب بن سکتی ہے۔ شیرکو نے صلاح الدین کو اپنے تجربے کے نچوڑ سے مطلع کرتے ہوئے کہا، بیٹا صلاح الدین، تم ایسی باتوں میں الجھ کر سوچ سوچ کر فکر مند اور پریشان نہ ہوا کرو۔ در حقیقت یہ بادشاہی نظام ہی کا حصہ ہے۔ ہر ایک وفادار کے ساتھ ایک بے وفا یا اس وفادار کا ایک مخالف نتھی کر دیا جاتا ہے تاکہ بادشاہی موافق اور مخالف دونوں اقسام کی خبروں کے اصول میں کامیاب رہے۔ ان خبروں کو بنیاد بنا کر بادشاہ اپنے امراء کے درجات اور مرتبوں میں اضافہ یا کمی کرتا رہتا ہے۔ لہذا امراء نوریہ کے یہ امراء جو میرے ہمراہ مصر سے آئے ہیں، ان میں سے بعض میرے حامی ہوں گے اور بعض میری مخالفت پر کمر بستہ ہوں گے۔ میں اس حقیقت سے پہلے ہی واقف تھا۔ ان امراء میں ہر ایک کے دل میں مصر کی گورنی کے حصول کی خواہش انگڑائیاں لے رہی ہے۔ لہذا میری ایک نصیحت پلے باندھ دو، تمہارے رفقا کس قدر بہتر مشورہ ہی کیوں نہ دیں، تم اس پر عمل کرنے سے قبل ان کے تمام پہلوؤں کا جائزہ ضرور لینا اور اس کے مثبت اور منفی اثرات سے بخوبی آشنائی حاصل کرنا۔ میں تمہیں اسی لیے اپنے ہمراہ مصر لایا تھا۔ تم ان امور پر دسترس حاصل کر لو اور تمہاری تربیت مکمل ہو جائے۔ صلاح الدین نے سپہ سالار شیرکو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ میں نے اس مختصر دورانیے میں ایسی تربیت حاصل کی ہے جس کی تکمیل محض عملی تجربے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مجھے مصر نہ لاتے تو میں ان تجربات سے محروم ہی رہتا۔ میں اب آپ سے ایک گزارش کرنے کا خواہ ہوں، لیکن گزارش کرنے سے پہلے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ میری گزارش ایک بچگانہ گزارش سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے گا، بلکہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ زیر غور لانے کی زحمت فرمائیے گا۔ شیرکو نے صلاح الدین کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، صلاح الدین، میں نہ تمہیں بچہ تصور کرتا ہوں اور نہ ہی تمہاری باتوں کو بچگانہ باتیں تصور کرتا ہوں۔ تم جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ اس کے بعد صلاح الدین اور شیرکو کم از کم 2 گھنٹے تک آپس میں مصروف گفتگو رہے، لیکن ان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی رہی اس بارے میں نہ ہی شیرکو نے انکشاف کیا اور نہ ہی صلاح الدین نے اس کی ہوا لگنے دی۔ امراء نوریہ اس تجسس میں مبتلا تھے، نہ جانے چچا اور بھتیجے میں اتنی دیر کیا باتیں ہوتی رہیں اور وہ کس حکمت عملی کو وضع کرنے میں مصروف ہے۔ کئی امراء بہانے سے شیرکو کے خیمے میں بھی گئے، شاید ان کے کان میں کوئی بھنک پڑ سکے، لیکن شیرکو نے جیسے اس معاملے میں چپ سادھ لی تھی۔ وہ امراء سے مختلف امور پر باتیں تو کرتا، لیکن اس نے اپنے اور صلاح الدین کے درمیان ہونے والی گفتگو کو کسی کو بھنک نہ پڑنے دی۔ اسی شب امراء نوریہ نے ایک انہونا کام ہوتے دیکھا۔ جس میدان میں شیرکو صلاح الدین کے لشکر نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اس میدان کے ارد گرد 5 لشکری ایک خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ ان کے علاوہ 2 لشکری اس مٹی سے ٹیلے اور مورچے بنانے کا کام سر انجام دے رہے تھے جو خندق سے نکالی جا رہی تھی۔ خندق کی کھدائی کا کام 2 دن اور 2 راتوں تک جاری رہا، لیکن شیرکو اور صلاح الدین نے محسوس کیا یہ کام اس قدر سہل نہ تھا جس قدر انہوں نے تصور کیا تھا۔ لہذا مزید 5 لشکروں کو بھی اس کام پر لگا دیا گیا۔ اب تو امراء نوریہ کی بھی حیرت دیدنی تھی۔ انہوں نے سپہ سالار کی حکمت عملی کی دل کھول کر تعریف کی۔ انہوں نے شیرکو کو میدان جنگ سے رائے فرار اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اب وہ اس کی دفاعی حکمت عملی کا مشاہدہ کر کے اپنے سپہ سالار کی جنگی اہلیت و فہم و فراست کو سراہنے لگے تھے۔ خندق کی کھدائی کا کام پوری شدت کے ساتھ جاری و ساری تھا۔ اگلے دن پورے لشکر کو خندق کی کھدائی کا کام تفویض کر دیا گیا۔ شیرکو خندق کی کھدائی کا کام خفیہ رکھنا چاہتا تھا اور اسے دشمنوں کی نظروں سے اوجھل رکھنے کا خواہاں تھا، اس لیے اس نے اپنے محافظ سواروں کو دور دور تک پھیل جانے کا حکم دیا تاکہ وہ کسی کو اس خندق کی جانب آنے سے روک سکے۔ کیونکہ پورا لشکر خندق کی کھدائی کے کام میں مصروف ہو گیا تھا، اس لیے 1 ہفتے کے اندر مطلوبہ خندق تیار ہو گئی اور خندق کی تیاری تک دشمن کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دی گئی۔
اس خندق کی گہرائی 16 فٹ تھی۔ خندق سے نکلنے والی مٹی اونچے نیچے ایسے ٹیلے بنانے کے لیے استعمال کی گئی جس میں تیر انداز اس طریقے سے چھپ کر بیٹھ سکتے تھے۔ وہ بذات خود تو خندق کے قریب آنے والوں کو بخوبی دیکھ سکتے تھے، لیکن دشمنوں کی نظر سے اوجھل رہ سکتے تھے۔ یہ خندق 16 فٹ گہری، اس سے بڑھ کر چوڑائی کی حامل تھی۔ اس لشکر کے پڑاؤ کے ارد گرد تیار کیا گیا تھا۔ وہ لشکروں کے تمام خیمے اس خندق کے حصار میں تھے۔ اس خندق نے لشکروں کے لیے قلعے کا کام کیا تھا جس میں محصور ہو کر وہ اپنے ساز و سامان سمیت چھپ کر ناگزیر ہو گئے۔ خندق تیار ہونے کے بعد امرائے نوریہ سپہ سالار شیرکوہ کے خیمے میں اسے اس کی اس مایہ ناز حکمت عملی کی داد دینے کے لیے آئے۔ سب سے پہلے قطب الدین نے شیرکوہ کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، جب میرے علم میں آیا شمالی جانب سے شاہی یروشلم اور جنوب سے بدعہد اور محسن شکن ملک شاور مصری فوج کے ہمراہ بلیس کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے، تو ہماری یہی رائے تھی ہم اس متحدہ لشکر سے ٹکرانے کے بجائے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے ریگستانی علاقوں سے سفر کرتے ہوئے عازم دمشق ہو جائیں۔ لیکن آپ کی حکمت عملی کے کیا کہنے، آپ نے خندق تعمیر کروا کر ہمارے لیے ایک ایسا قلعہ مہیا کر دیا ہے جس کے اندر محصور ہو کر ہم دشمن کے ساتھ طویل دفاعی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ امیر محمود ہارمی اور امیر مستوب حقاری نے بھی کچھ اسی طرح کے خیالات پیش کیے۔ اب عین الدولہ باروکی نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا۔ وہ شیرکوہ کے ہر اقدام کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اسے اپنی تنقید کا نشانہ بنانے کا عادی تھا، لہذا وہ کچھ یوں گویا ہوا، محترم سپہ سالار، اگرچہ آپ کی حکمت عملی قابل تعریف اور لائق تحسین ہے، وہ مبارکباد کی مستحق بھی ہے۔ یہ خندق موجودہ حالات میں ایک بہترین قلعہ تو ثابت ہو سکتی ہے جس میں محصور ہو کر ہم دشمن کا بخوبی مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن سامان رسد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس اشیاء خورد و نوش کا اس قدر ذخیرہ موجود نہیں جس کے سہارے ہم اس خندق میں محصور ہو کر دشمن کے ساتھ چند ماہ سے زائد برسر پیکار ہو سکیں۔ اس کے باوجود بھی سپہ سالار کی حکمت عملی کو سراہتا ہوں اور اس کو داد دیتا ہوں۔ اسدالدین شیرکوہ اور صلاح الدین ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے امرائے نوریہ کے خیالات سماعت کر رہے تھے۔ ابھی فقیہ عیسیٰ حقاری اور شرف الدین برغش نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے گریز کیا تھا۔ انہوں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ جب مجلس پر خاموشی چھا گئی تب شیرکوہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے وفادار ساتھیوں اور سلطان دمشق کے جانصاروں، ہم ملک شاور کی بدعہدی بدنیتی کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ اس کے اس رویے کے بعد ہمارے پاس محض 2 لائے عمل تھے۔ ایک لائے عمل یہ تھا کہ ہم ہوش کے بجائے جوش سے کام لیتے ہوئے قاہرہ کے قلعے پر چڑھ دوڑتے اور اپنی بربادی کو آواز دیتے۔ دوسرا لائے عمل یہ تھا ہم مقصد کو نظر انداز کرتے ہوئے بزرگوں کی مانت رائے فرار اختیار کرتے ہوئے واپس دمشق چلے جاتے، لیکن میں نے ان دونوں نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک تیسرا لائے عمل مرتب کیا اور مصر کی مشرقی صوبے بلیس پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ ملک شاور یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اس کے اہم علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لیں گے، لہذا ہمارا یہ لائے عمل کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ لیکن اس دوران یہ اطلاع موصول ہوا ہے شاہی یروشلم ایمرک مصر کی حمایت پر کمر بستہ ہو گیا ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس طرح ملک شاور کے حوصلے کو بھی بڑھاوا میسر آیا اور وہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ اسی جانب پیش قدمی کر رہا ہے، اگرچہ ہمیں شاہی یروشلم کی مداخلت کی قطعی امید نہ تھی، کیونکہ سلطان معظم بذات خود یروشلم کی جانب پیش قدمی کر چکے تھے تاکہ ہم اس کی مداخلت سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن اب ہمارے منجر شاہی یروشلم کی پیش قدمی کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اب اس صورتحال میں اگر ہم رائے فرار اختیار کرتے ہوئے دمشق کی جانب واپسی کا سفر طے کرتے ہیں تو لازمی بات ہے شاہی یروشلم کی فوج سے ریگستان میں کہیں نہ کہیں ہمارا ٹکراؤ ضرور ہو جاتا، لہذا ریگستان کے کھلے علاقے میں شاہی یروشلم سے مٹ بھیڑ کرنے کے بجائے ہم نے بلیس کے میدان میں خندق کھو کر ملک شاور کے ساتھ مارکا رائی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس امر کی وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ حکمت عملی صلاح الدین کے زرخیز ذہن کی تخلیق کردہ ہے جس پر ہم سب مل کر عمل پیرا ہوئے ہیں۔ میں نے صلاح الدین سے استفسار کیا کہ اس نے اس حکمت عملی کے بارے میں کیوں اور کیسے سوچا، تو اس نے جواب دیا اس کے ذہن میں یہ حکمت عملی اسلام کے معروف غزوہ احزاب کی وجہ سے اجاگر ہوئی۔ اب ایک جانب سے شاہی یروشلم ایمرک اور دوسری جانب سے مصری وزیر ملک شاور پیش قدمی کرتے ہوئے بلیس پہنچے تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے دمشقی لشکر کی خندق کے پار ریت مٹی کے تیلوں میں مورچہ بند دیکھا۔
خندق اطراف میں دمشقی تیر انداز ٹیلوں کے پیچھے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ میدان جنگ کا یہ حال دیکھ کر شاہ یرشلم ایمرک سخت سٹ پٹایا۔ اس کے گھوڑے چھلانگ لگا کر خندق عبور کرنے سے قاصر تھے۔ پیادہ فوج کے لیے بھی اس خندق کو عبور کرنا ناممکن تھا۔ ملک شاور اور شاہ یرشلم چند روز تک آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے۔ ان حالات میں کیا اعلی عمل طے کیا جائے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے دن کی روشنی کے بجائے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں سیڑھیاں لگا کر اس میں اترنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ دمشقی تیر اندازوں کی زد میں آ کر اپنی اس کی کوشش ناکام کر بیٹھے۔ اپنی کوشش کو ناکام ہوتا دیکھ کر یروشلم کے عیسائی لشکروں نے ان ٹیلوں کی اپنی تیر اندازی کا نشانہ بنایا، جہاں پر دمشقی مسلمان لشکری گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان پر تینوں کی اندھا دھند بارش کر دی، لیکن دشمن کا یہ حربہ ناکام ثابت ہوا۔ اس کے تیر دمشقی لشکر کو نشانہ بجانے کے بجائے ریت اور مٹی کے نرم ٹیلوں میں دھسنے لگے، جس کے پیچھے دمشقی لشکر پناہ لیے ہوئے تھے۔ دمشقی لشکری دشمن کے اس حملے سے محفوظ رہے۔ دمشقی لشکر رات کے اندھیرے میں دشمن کے تیروں کو تلاش کرتے اور انہیں اپنے استعمال میں لاتے، بالفاظ دیگر دشمن کے تیر دشمن پر ہی برساتے۔ دشمن نے اپنا یہ حربہ ناکام ہوتا دیکھ کر دمشقی لشکر کے محاصرے میں شدت پیدا کرتے۔ انہوں نے اس خیال کے تحت محاصرہ سخت کیا، خندق میں محصور دمشقی لشکر اشیاء خودنوش باہر سے حاصل کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ شرکوں کے پاس رسد کا ذخیرہ تو پہلے ہی موجود تھا، اس نے خندق محصور ہونے سے قبل ہی کر لیا تھا۔ خندق کا یہ مارکہ کم و بیش 3 ماہ تک جاری رہا۔ اس دوران شاہ یرشلم نے کئی حربے آزمائے اور کئی جنگی تدبیر اختیار کی، لیکن وہ دمشقی لشکر کو خندق سے باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہوا۔ وہ نہ ہی کوئی قابل ذکر نقصان پہنچا سکا، بلکہ وہ اپنا ہی جانی نقصان کرواتا رہا۔ خندق کا یہ مارکہ دمشقی لشکر کے نقطہ نظر سے کامیابی کے ساتھ جاری تھا۔ فرقین روز اول کی مانند ڈٹے ہوئے تھے، لیکن دونوں ہی اس طویل مارکہ رائی سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کے اعصاب اب جواب دینے لگے تھے، کیونکہ یہ جنگ اب اعصاب کی جنگ بن چکی تھی۔ اگرچہ دشمنی لشکر کے پاس سامان رسد ہنوز موجود تھا، لیکن محاصرہ مزید کچھ عرصے تک قائم رہتا تو یہ سامان رسد بھی اپنے اختتام کو جا پہنچتا، کیونکہ ان کو باہر سے رسد میسر نہ آ رہی تھی اور نہ ہی باہر کی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ تھا۔ اگرچہ ملک شاور ایک علامتی لشکر کے ساتھ آیا تھا، ان کی عددی تعداد کسی گنتی میں شمار ہی نہ تھی، لیکن وہ میدان جنگ سے دستبردار ہو کر قاہرہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کا حلیف یروشلم سے ایک قابل ذکر پیش قدمی کرتا ہوا اس کی مدد کے لیے پہنچا تھا۔ وہ میدان جنگ سے اس کے فرار کو کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ ملک شاور قاہرہ کے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ قاہرہ اس کے اعصاب پر بری طرح سوار تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر میدان جنگ کے چکر لگاتا۔ وہ ہر لمحے اس خدشے کا شکار تھا، کہیں کوئی امیر دارالوزارت پر اپنا تسلط نہ قائم کر لے۔ اگرچہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ وہ تمام تر امرائے برقیہ کو اپنے ہمراہ میدان جنگ میں لے آیا تھا، لیکن پھر بھی یہ خدشہ اس کے اعصاب کو بری طرح متاثر کر رہا تھا۔ شاہ یرشلم جو اپنے حلیف ملک شاور کی وجہ سے اس جنگ کا فریق بنا تھا، حالانکہ اس جنگ سے اس کا براہ راست کوئی تعلق واسطہ نہ تھا، وہ بھی اس خدشے کا شکار تھا کہیں اس کے مشرقی علاقے میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ سلطان نور الدین زنگی اس دوران حرم کو تسخیر کرنے کے عمل میں مصروف تھے، لیکن وہاں سے کسی بھی وقت کوچ کر سکتا تھا۔ شاہ یروشلم کو اپنے علاقوں کی اس قدر تشویش لائق ہوئی کہ اس نے گھبرا کر ملک شاور کو شیرکوہ کے ساتھ صلح کرنے کی تجویز پیش کی۔ ملک شاور کو پہلے ہی قاہرہ کی تشویش لائق تھی اور وہ جلد از جلد قاہرہ واپس لوٹ جانے کی فکر میں تھا، لہذا اس نے اس شرط کے ساتھ شیرکوہ کے ساتھ صلح کرنے پر آمادگی ظاہر کی، دمشقی لشکر جہاں سے آیا تھا وہیں پر واپس چلا جائے۔ شاہ یروشلم کی اپنی کوئی شرط نہ تھی، دمشقی لشکر اگر واپسی کی راہ اپناتا ہے تو پھر قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا دمشقی لشکر کی واپسی کے بعد ملک شاور جو بھی شرائط پیش کرے گا وہ اسے من وان قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ صلح کر لے گا، اس لیے شاہ یروشلم نے شیرکوہ کے ساتھ صلح کرنے کی پیش رفت کی۔ قرار واقعی سوچ بچار کے بعد بالآخر شاہ یروشلم ایمرک نے اپنا ایک سفارتکار شیرکوہ کے پاس روانہ کیا۔ اگر دمشقی مصری سرزمین سے کوچ کر کے واپس دمشق جانے کی حامی بھر لیں تو جنگ اپنے اختتام کو پہنچ سکتی ہے۔ شاہ یروشلم کا سفارتکار شیرکوہ کے پاس جا پہنچا۔ شیرکوہ نے اسے علیحدہ ٹھہرا کر اپنے امراء سے مشاورت کی اور اس مشاورت میں یہ فیصلہ کیا گیا اگر شاہ یروشلم ایمرک دمشقی لشکر کو دمشق واپس جانے کے لیے محفوظ راستہ دینے پر آمادہ ہے
تو دمشقی لشکر بلیس کے مقام سے کوچ کر جائے گا۔ اس معاملے میں دمشقی لشکر کی جانب سے سفارتکاری کے فرائض صلاح الدین کو سونپے گئے اور وہ ایک سفارتکار کی حیثیت سے شاہ یروشلم کے پاس گیا۔ صلاح الدین نے مصر میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا بخوبی مظاہرہ کیا تھا۔ بلیس کی پہلی جنگ میں اس نے تیغ زنی کی کمال مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری مرتبہ اسے لشکر کی کمان سونپی گئی، جیسے بلیس پر دوبارہ قبضہ جمانے کے لیے روانہ کیا گیا۔ اب وہی صلاح الدین اپنے سپہ سالار شیرکو کے ایک سفارتکار کی حیثیت سے شاہ یروشلم کے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر شاہ یروشلم ایمرک اس قدر اضطراری کیفیت کا شکار ہوا، اس نے خوش آمدید کہنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ یروشلم کی نظریں صلاح الدین کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور وہ اس کو تکنے کے اس قدر محو تھا۔ اس کے معاون نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کے اس فعل سے چھٹکارا پانے کی ترغیب دلائی۔ صلاح الدین کے معاونت کے لیے فوجی دستے کے 2 افراد بھی اس کے ہمراہ تھے۔ اگرچہ شیرکو امرائے نوریہ میں سے 2 امراء کو صلاح الدین کی معاونت کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن صلاح الدین نے ان کے اعتراض سے بچنے کے لیے اس نے انہیں بھیجنے سے اعتراض کیا اور فوجی دستے کے 2 افراد کو صلاح الدین کے ہمراہ اس کی معاونت کے لیے روانہ کیا۔ شاہ یروشلم کی نظریں صلاح الدین کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، لہذا اس کے معاون نے مؤدب انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، حضور والا سپہ سالار شیرکو کے سفارتی وفد کو تشریف فرما ہونے کی اجازت مرحم فرمائیں۔ شاہ یروشلم چونک کر کہا، ہم سفارتی وفد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صلاح الدین گویا ہوا، میں اپنے اور اپنے وفد کی جانب سے شاہ یروشلم کی اس عزت افزائی کے لیے ہدیہ شکر پیش کرتا ہوں۔ شاہ یروشلم نے ایک مرتبہ پھر صلاح الدین کو تکتے ہوئے استفسار کیا، نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ صلاح الدین نے جواب میں کہا، میرا نام صلاح الدین ہے۔ شاہ یروشلم نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے کہا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ صلاح الدین مخملی فرش پر اس جانب بیٹھ گیا جس جانب بیٹھنے کا شاہ یروشلم نے اسے اشارہ کیا تھا۔ شاہ یروشلم کے لشکر سرکردہ سردار بھی وہیں پر براجمان تھے۔ شاہ یروشلم نے صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا تو تم صلاح الدین ہو؟ صلاح الدین نے جواب دیا، جی ہاں، میرا نام ہی صلاح الدین ہے۔ شاہ یروشلم نے ایک لاجانی سوال داغ دیا، تمہارے لشکر کی مصر کی جانب پیش قدمی کرنے کی کیا وجہ تھی؟ صلاح الدین نے ایک لمحہ توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، میں اس کی وجوہات بتانے کا پابند نہیں ہوں، میں تو صلح کے مذاکرات کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ شاہ یروشلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ کہا، صلاح الدین تم آ گئے ہو تو صلح بھی ہو جائے گی، میں نے تو یہ سوال اپنی معلومات میں اضافے کے حوالے سے کیا تھا۔ صلاح الدین سنجیدگی کے ساتھ گویا ہوا، شاہ معظم جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے ہمارا لشکر دمشق سے اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ کسی کی درخواست پر آیا ہے، جس طرح آپ کا لشکر یروشلم سے کسی کی درخواست پر آیا ہے۔ شاہ یروشلم کو صلاح الدین کی ذہانت اور حاضر جوابی پر تعجب ہوا، تمہارا کہنا درست ہے، ہم مصر کے وزیر اعظم کی درخواست پر آئے ہیں۔ شاہ معظم آپ نے اس حسین اتفاق پر توجہ نہیں فرمائی، آپ نے اپنے لشکر کے ہمراہ مصر کے وزیر اعظم ملک شاور کی درخواست پر بلیس کی جانب پیش قدمی کی، جبکہ ہمارے سپہ سالار اسدالدین شیرکو نے بھی اسی کی درخواست پر مصر کی جانب سے پیش قدمی کی۔ دونوں درخواستیں ملک شاور کی جانب سے پیش کی گئی، لیکن ان دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے، اس نے جب ہم سے درخواست کی اس وقت وہ وزیر اعظم کے عہدے پر معزول ہو چکا تھا اور ہماری مدد کا طلبگار تھا۔ ہماری مدد کے بل بوتے پر وہ دوبارہ وزیر اعظم کے عہدے پر بحال ہوا اور اس نے ہمارے خلاف آپ کو مدد کی درخواست کی اور آپ یروشلم سے اپنے لشکر کی میت میں یہاں پر آن پہنچے۔ شاہ یروشلم دل ہی دل میں صلاح الدین کی ذہانت اور اس کے جواب میں گہرے طنز کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا اور وہ حیرانی کے عالم میں صلاح الدین کو گھور رہا تھا، اسے جواب دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صلاح الدین نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ملک شاور کی حکمت عملی لاجواب ہے، اس نے 2 حریف شاہوں کو ان کے مرکز سے بلا کر ایک دوسرے کے مد مقابل مارکا لائی کے لیے کھڑا کر دیا، بذات خود خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے، یہ خونی مارکا دیکھنے کا متمنی ہے۔ یہ سن کر شاہ یروشلم کے اوسان خطا ہو گئے، وہ صلاح الدین کو دیکھ کر اس کے اندر چھپی ذہانت اور خوش تدبیری کا اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا شیرکو نے جس شخص کا انتخاب کیا بطور ایک سفارتکار کیا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ غیر معمولی خصوصیات کا حامل شخص ہے۔ اس صلاح الدین کی گفت و شنید نے اس کے انداز قرار واقعی تصدیق کر دی۔
شاہ یروشلم چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ شاہ یروشلم نے دل ہی دل میں سوچا، صلاح الدین مستقبل میں بڑا نام کمائے گا، ایک عظیم ہستی کے طور پر منظر عام پر آئے گا۔ صلاح الدین نے شاہ یروشلم کو چپ چاپ دیکھتے ہوئے اپنا سلسلہ کلام کو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔